بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم میں 14 آیات ایسی ہیں جن کی تلاوت کرنے پر سننے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، اور عام طور پر جب سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو اکثر سبھی سبحان رب الاعلیٰ پڑھتے ہیں، جبکہ احادیث شریفہ میں سبحان رب الاعلیٰ کے علاوہ سجدہ تلاوت کی بعض اور مخصوص دعائیں بھی منقول ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم سجدہ تلاوت کی جو دعائیں احادیث شریفہ میں آئی ہیں ان کو بھی یاد کریں، ان کا بھی اہتمام کریں۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائے اور سبحان رب الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائے۔ سجدہ تلاوت کھڑا ہو کر بھی کر سکتے ہیں اور بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، اس میں نہ تکبیر تحریمہ ہے نہ سلام ہے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ جو اور دعائیں منقول ہوئی ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے اور حدیث نمبر 585 ہے۔ اس میں ایک دعا آئی ہے سجدہ تلاوت کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ پر پہنچتے تو اس دعا کو سجدہ تلاوت میں پڑھا کرتے ہیں۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں: سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اور اپنی قدرت و قوت سے اس کے کان اور آنکھ کھولے۔ تو ایک تو یہ دعا ہے، یہ عمومی دعا ہے، ہر سجدہ تلاوت میں اس کو کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی شرح تحفۃ العلمی میں حضرت الاستاذ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ نے یہ حدیث شریف بیان کرنے کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ذکر بھی بہت قیمتی ہے، اس کو بھی یاد کریں اور سجدہ تلاوت میں پڑھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی چند مخصوص سجدوں کے ساتھ مخصوص دعائیں ہیں۔ معارف القرآن کی جلد 6 صفحہ 61 پر سورہ مریم کی تفسیر میں سورہ مریم کا جہاں سجدہ آیا وہاں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے قرطبی کے حوالے سے ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت نے تحریر فرماتے ہیں کہ قرطبی نے فرمایا کہ علماء نے اس بات کو مستحب قرار دیا ہے کہ قرآن کریم میں جو آیت سجدہ تلاوت کی جائے اس کے سجدے میں اس کے مناسب دعا کی جائے، یعنی جو مضمون اس آیت سجدہ کا ہے اسی مضمون کی دعا۔ فرماتے ہیں مثلا سورہ سجدہ میں یہ دعا کریں، سورہ الف لام میم سجدہ پارہ نمبر 21 سورت نمبر 32 آیت نمبر 15 میں جو آیت سجدہ ہے وہاں حضرت فرماتے ہیں کہ یہ دعا کریں: اللہم اجعلنی من الساجدین لوجہک المسبحین بحمدک واعوذ بک ان اکون من المستکبرین عن امرک۔ یہ دعا اللہم اجعلنی من الساجدین لوجہک المسبحین بحمدک واعوذ بک ان اکون من المستکبرین عن امرک۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دیجئے جو تیری ذات کے سامنے سجدہ کرتے ہیں
حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں ہو جاؤں ان لوگوں میں سے جو تیرے حکم سے تکبر کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اور سبحان الذی کے سجدے میں یہ دعا کریں، یعنی 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں سورت نمبر 17 آیت نمبر 109 میں جو سجدہ کی آیت ہے، جو اس کو پڑھیں تو وہاں یہ دعا کریں، اللہم اجعلنی من الباکین الیک الخاشعین لک، اللہم اجعلنی من الباکین الیک الخاشعین لک، اللہم اجعلنی من الباکین الیک الخاشعین لک۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دیجئے جو تیرے سامنے رونے والے ہیں، تیرے لیے خشوع کرنے والے ہیں۔ اور آیت مذکورہ خروا سجدا کے سجدے میں یہ دعا کریں، یعنی جہاں یہ بیان چل رہا ہے، جہاں یہ روایت نقل کی ہے، پارہ نمبر 16 سورہ مریم سورت نمبر 19 آیت نمبر 58 میں جب یہ سورہ مریم کا سجدہ پڑھیں تو وہاں یہ دعا کریں، اللہم اجعلنی من عبادک المنعم علیہم المہدیین الساجدین لک الباکین عند تلاوت آیاتک، اللہم اجعلنی من عبادک المنعم علیہم المہدیین الساجدین لک الباکین عند تلاوت آیاتک۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ مجھے ان بندوں میں سے کر دیجئے جن پر انعام کیا گیا ہے، جو ہدایت یافتہ ہیں، تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تیری آیات کی تلاوت کے وقت رونے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے ان بندوں میں سے کر دیجئے جن پر انعام کیا گیا ہے، جو ہدایت یافتہ ہیں، تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تیری آیات کی تلاوت کے وقت رونے والے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ مستحب ہے، یعنی سجدہ تلاوت میں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا مستحب ہے۔ اور سورہ مریم کی آیت نمبر 58 کی تفسیر میں حضرت نے یہ بیان فرمایا ہے، لہٰذا یہ جو سجدہ تلاوت کی دیگر دعائیں ہیں جو منقول ہیں، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، عموماً ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ پہلی دعا جو بیان کی گئی، جو ہر سجدہ تلاوت میں کی جا سکتی ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، اور اس کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہم اجعلنی من الساجدین لوجہک المسبحین بحمدک واعوذ بک ان اکون من المستکبرین عن امرک، اور سورہ بنی اسرائیل کے سجدے میں اللہم اجعلنی من الباکین الیک الخاشعین لک، اور سورہ مریم کے سجدے میں اللہم اجعلنی من عبادک المنعم علیہم المہدیین الساجدین لک الباکین عند تلاوت آیاتک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔